جو دوست چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سن 3 ہجری حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح شعبان میں پڑھوایا تھا۔ اسی سال اسلام میں سب سے پہلا وقف حضرت مخریق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا تھا۔ قانون وراثت بھی اسی سال نافذ ہوا تھا۔ مشرکہ عورتوں سے نکاح بھی اسی سال حرام ہوا تھا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہوئی تھی۔ 3 ہجری میں کل 4 غزوات غزوہ غطفان، غزوہ احد، غزوہ نجران اور غزوہ حمرہ الاسد ہوئی تھیں۔ 3 ہجری میں کل 3 سریہ ہوئے تھے: سریہ زید بن حارثہ، سریہ محمد بن مسلمہ۔ مدینہ میں دشمن رسول یہودی کعب بن اشرف شاعر تھا، جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف اشعار کہتا تھا اور لوگوں کو بھڑکاتا تھا۔ محمد بن مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے 14 ربیع الاول کی شب کو قتل کیا تھا۔ حضرت محمد بن مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت عباد بن بشرہ، ابو نائلہ، سلکان بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حارث بن اوس اور ابو عبس بن جبر رضی اللہ تعالیٰ عنہم قبیلہ بنو اوس سے تھے، جبکہ ابو رافع اس کا معاون تھا، جس کا اصل نام عبداللہ بن ابی الحقیق تھا، جو سلام کے نام سے زیادہ مشہور تھا، جو کہ قلعہ خیبر کا رہنے والا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے قتل کے لیے 5 افراد کو بھیجا تھا۔ ان 5 افراد میں سے عبداللہ بن عتیق، مسعود بن سنان، عبداللہ بن انیس، ابو قتادہ اور خزائی بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہم شامل تھے۔ ان میں سے عبداللہ بن عتیق کو ابو رافع کے قتل کا شرف حاصل ہوا تھا۔ ابو رافع کا قتل جمادی الثانی 3 ہجری بمطابق 4 ستمبر 624 عیسوی کو ہوا تھا۔ سریہ زید بن حارثہ فرو کے مقام پر جمادی الاول 3 ہجری میں ہوا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سریہ قریش کے قافلے کو روکنے کے لیے 100 مجاہدین کو بھیجا تھا۔ اس جنگ میں مسلمانوں کو 1 لاکھ درہم ہاتھ آیا تھا۔ اس میں ایک کافر کو قید کیا تھا۔ قید ہونے والا شخص مسلمان ہو گیا تھا، جن کا نام فرات بن جہان تھا۔ غزوہ غطفان، جس کے دوسرے نام انمار اور ذی امراء بھی تھے۔ انمار اور ذی امراء کے معنی چشمہ کے ہیں۔ غزوہ غطفان کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعرات کو روانہ ہوئے تھے۔ یہ غزوہ محرم 3 ہجری بمطابق جون 624 عیسوی کو ہوا تھا۔ غزوہ غطفان میں کفار کے 2 قبائل بنی سالبہ اور بنی محارب کے قبائل نے حصہ لیا تھا، جنہیں داسور بن حارث نے لڑنے پر آمادہ کیا تھا، جو کہ کفار کا سپہ سالار بھی تھا۔ اس غزوہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نجد کے مقام پر 1 ماہ قیام کیا تھا۔ اس غزوہ میں 450 صحابہ کرام شریک ہوئے تھے۔ داسور بن حارث نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تنہا دیکھ کر یہ الفاظ کہے تھے: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجھ سے کون بچائے گا؟ جواب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا: میرا اللہ۔ داسور نے اس واقعہ سے یہ سبق سیکھا تھا کہ وہ مسلمان ہو گیا تھا۔ اس غزوہ میں دشمن پہاڑوں میں چھپ گیا تھا۔ اس غزوہ میں ایک دشمن گرفتار ہو گیا تھا، جس نے دعوت اسلام پر اسلام قبول کر لیا تھا۔ اس غزوہ کے دوران مدینہ میں نائب رسول حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ غزوہ نجران ربیع الثانی 3 ہجری بمطابق ستمبر 624 عیسوی کو پیش آیا تھا۔ نجران حجاز کے اندر اطراف میں معدنیاتی مقام ہے۔ اس غزوہ میں مسلمانوں کے خلاف قبیلہ بنی سلیم نے حصہ لیا تھا۔ اس کا دوسرا نام غزوہ بنی سلیم ہے۔ اس غزوہ میں 300 مجاہدین نے حصہ لیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مقام پر 2 ماہ قیام کیا تھا۔ اس غزوہ میں عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نائب رسول تھے۔ اس غزوہ میں دشمن خبر سن کر منتشر ہو گیا تھا۔